اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والمطیعین والنار للعاصین والمعاندین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صل علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وقرآن الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذریتی قال لا ینال احد الظالمین۔ درود پڑھ لیں بر محمد وآل محمد۔ مومنین کے عنوان سے بھی ایصال ثواب کی ہے اور امام رضا علیہ السلام کی، کیونکہ شہادت۔ درود پڑھ لیں بر محمد وآل محمد۔ جمعرات کو ہے تو اس حوالے سے امام کی شہادت کا کہا بھی تو جو ہے تذکرہ ہوگا، اور آج کیونکہ ایک بڑی شخصیت ماسٹر غلام عباس صاحب جو ہے کل اس دنیا سے گئے ہیں، آج ان کی تدفین ہے، تو ان کے لیے اور تمام شہدائے ملت جعفریہ اور تمام مرحومین مومنات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ درود پڑھ لیں بر محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی۔ ایک آیہ کریمہ کا ٹکڑا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا اور اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو کہا، پروردگار نے کہا انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام قرار دیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے اس وقت عہدہ امامت کو قبول نہیں کیا اور کہا پروردگارا قال ومن ذریتی، تو اسے میری اولاد میں قرار دے۔ اس کے بعد پروردگار کا جملہ ہے کہ لا ینال احد الظالمین، کہ کوئی بھی ظالم جو ہے اس عہدے تک نہیں پہنچے گا یا یہ عہدہ کسی ظالم کو نہیں ملے گا۔ یہ بہت چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس پہ تو علماء نے عشرے پڑھے ہیں، اور اس پہ واقعاً اگر بات کی جائے تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن کیونکہ ایصال ثواب بالخصوص امام رضا کا جو تذکرہ میں نے کرنا ہے اس حوالے سے، کیونکہ امامت کی بات ہے اور ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارے آئمہ 12 کے 12 آئمہ سوائے رسول خدا کے باقی تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ اور مسلم عقیدہ ہے۔ گو کہ اس چیز کے اندر ہمارا دشمن یا مخالف انبیاء کے عنوان سے لے کر رسول اسلام کو بھی شامل کرتے ہیں، جبکہ ہمارا کسی طرح بھی عقیدے میں یہ نہیں ہے کہ رسول اسلام سب میں افضل و اعلیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے بعد ہمارے یہ 13 معصومین علیہم السلام۔ تو ہمارا عقیدہ اللہم صل علی محمد، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے۔ اور اس کے بعد جو امامت کا سلسلہ امامت ہے، یہاں صرف اس لیے کہ اس میں امامت کی ایک فضیلت ہے، اور وہ فضیلت کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل خدا، اور دین ابراہیم بھی مشہور تھا کہ جو سیرت یا آپ بولیں کہ رسول حضرت ابراہیم کے اوپر جو صحوفے اور جو دین آیا تھا یا شریعت دی گئی تھی وہ چلتی تھی، اور اس پہ چلتے تھے پیغمبر کے اجداد کرام، تو دین ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دین بھی موجود تھا، صحفوں کی صورت میں بہت سارے صحائف بھی موجود تھے، اور حضرت ابراہیم کو ہم بڑے انبیاء میں شمار کرتے ہیں، اور خلیل خدا تو خود پروردگار کہتا ہے۔ تو اتنی بزرگ شخصیت کا جب امتحان لیا جائے
اور وہ کامیاب ہو تو پروردگار پھر اس کو امامت دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت یقیناً انبیاء سے تو افضل کوئی چیز ہے جو حضرت ابراہیم کو اس امتحان کے بعد دی جا رہی ہے۔ ابراہیم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود امتحان اور امتحان کی کامیابی کے بعد امامت دی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے امامت یقیناً کوئی بڑے عہدے یا بڑے منصب یا بڑے مقام کی چیز ہے جس کی وجہ سے امتحان کے بعد دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک اس آیت سے تھوڑا سا، اور امام رضا سے متعلق چند گزارشات۔ مولا رضا کہتے ہیں کہ آئمہ میں 4 علی گزرے ہیں، پہلے مولا کائنات، دوسرے امام سید سجاد، تیسرے ہمارے مولا رضا، اور چوتھے مولا امام نقی علیہ السلام۔ یہ 4 علی ہیں، لیکن جو مولا کائنات اور امام رضا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں، سملر ہیں، ایسی جو مولا کو ملی وہ امام رضا کو بھی ملی۔ اور ان میں سے ایک چیز، بہرحال مولا کائنات یقیناً مدینہ چھوڑ کے آئے تھے لیکن کوفے کو، لیکن امام رضا نے بہت دور ہجرت کی تھی، کہاں؟ مدینے سے مرز پہنچے تھے، اور یہ وہ مرز جہاں امام پہنچے تھے، کہتے ہیں آج کے زمانے میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ رشین اسٹیٹ میں آتا ہے۔ ہاں امام کی تدفین جو ہے وہ مشہد مقدس میں ہوئی ہے، وَإِلَّا یہ کہ جہاں لایا گیا تھا، اور حکمران جو عباسی حکمران تھے ان کا جو علاقہ تھا وہ مرز کا علاقہ تھا، جہاں ان کی آپ سمجھ لیں کہ دارالحکومت تھا یا پایہ تخت تھا۔ تو امام کو بھی دور آنا پڑا، مولا کائنات کو بھی دور آنا پڑا۔ اور دوسری چیز، مولا کائنات بھی تنہا دفن ہے اور مولا امام رضا بھی تنہا دفن ہے، ورنہ آپ دیکھیں بقیہ میں آپ کو بقیہ امام ملیں گے، امام موسیٰ کاظم کے ساتھ امام محمد تقی ملیں گے، امام حسن عسکری کے ساتھ بقیہ خاندان کے افراد امام نقی ملیں گے اور دیگر افراد ملیں گے، لیکن سوائے اب کوئی بولے مولا حسین، تو مولا حسین کے ساتھ حضرت عباس بھی ہیں، اور خود اسی قبر میں حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر بھی موجود ہیں، یعنی خاندان کے افراد موجود ہیں۔ صرف امام رضا کو یہ حاصل ہے یا مولا کائنات کو کہ اپنے خاندان سے ہٹ کے تدفین ہوئی، یہ چیز۔ ایک اور جو بہت بہرحال کیونکہ وہ اتنی خاص نہیں، کبھی میلاد کا موقع ہوا تو عرض کروں گا، لیکن جو ایک بہت خاص چیز تھی وہ یہ کہ مولا کائنات کو بھی ظاہراً خلافت ملی اور مولا رضا کو بھی ظاہراً خلافت ملی، اور ان دونوں کو جو خلافت ملی وہ کوئی ان کی خواہش پہ نہیں ملی، یعنی مولا کو جب خلیفہ بنایا گیا عوام کی جانب سے، تو مشہور روایت ہے کہ مولا رات میں پہنچے تھے لوگ اور مولا اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، تو مولا نے کہا نہیں یہ کون سا ٹائم ہے کہ اس وقت یہ خلافت کی بات کی جائے، کل آنا روز روشن کے اندر سب کے سامنے بات ہوگی، نہ کسی کمرے میں، نہ کسی اوطاق میں، نہ کسی اور سقیفہ میں، ہم سب کے سامنے بیٹھ کے بات کریں گے، اور جو عوامی رائے ہوگی۔ اسی لیے بعض علماء شاید غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، مولا کی اس آزادی کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے حکومت صحیح سے نہیں کی، اور بعض ایسے افراد کا وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے غیر شرعی طریقے سے، اب شرعی طریقہ تو یہ لفظ میرا ہی، آپ بولیں کہ جنہوں نے غلط طریقے سے منصب خلافت کو لیا اور بعد میں جبر و ظلم کے تحت اپنی خلافت کو مضبوط کیا، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ بہترین طریقہ ہے ان کا، اور مولا نے کیونکہ اجازت دی، لوگوں کو آزادی رائے دی، تو مولا کی کمزوری شمار کی جاتی ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہی تو مولا کی بہادری اور کامیابی ہے کہ دیکھا کہ سامنے کون ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں مولا کے معاملے، مولا کائنات کے معاملے آپ جتنی بھی روایتیں اٹھائیں، اب تو میں کہتا ہوں کہ اتنا آسان اور اتنا ایزی ہو گیا ہے، چاہے مولا حسن کی زندگی دیکھنی ہو، چاہے مولا حسین کی زندگی دیکھنی ہو، چاہے مولا کائنات کی زندگی دیکھنی ہو، چاہے مولا حسین کی شہادت کے بعد اور شہادت سے پہلے کے واقعات جو مختار کی صورت میں دیکھنے ہو، تو آپ دیکھ کے ویژول میں تو زیادہ اچھا لگتا ہے انسان کو، کتاب پڑھنے میں تو شاید بور ہو جاتا ہے، لیکن کتاب میں اس سے زیادہ لکھا ہے جو ہم ویژول میں دیکھتے ہیں، شاید وہ کبھی ہم دکھا بھی نہیں سکتے نہ بتا سکتے، جو روایتوں کے اندر بھیانک چیزیں موجود ہیں، کہ مولا کائنات ہو یا دیگر آئمہ، سب میں زیادہ جو مایوس کیا ہے وہ ان کے ہم عقیدہ لوگوں نے مایوس کیا۔ دشمن تو ہے دشمن، جو نہیں مانتا اماموں کو وہ نہیں مانتا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ایک کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں کسی امام کو، تو اس پہ کوئی حرج نہیں۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں مولا کائنات کے 25 سال جو گزرے وہ مومنین کی عدم توجہی یا جسے کہا جائے امامت کا صحیح حق نہ پہچاننے کی وجہ سے ہوا، وَإِلَّا کہ یہ کہ شاید مولا کو اس طرح 25 سال نہیں بیٹھنا پڑتا، اگر صحیح حق شناس لوگ ہوتے یا صحیح حق شناس ہوتے تو مولا کے ساتھ شاید جو اتنی جنگوں میں مومنین شہید ہوئے وہ نہیں ہوتے، نہیں تو ان کو اندازہ کہ
امام کا جو حق اور منصب کیا ہے اور مقام کیا ہے، ولایت کہتے کسے ہے؟ خیر وہ کہ آج بھی نہیں پتہ لوگوں کو، اسی ولایت کے نام پہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر چھریاں اور تلواریں، عقیدے کے اوپر بول رہا ہوں، ظاہراً نہیں بول رہا، ہاں اس کو بے ولایتی کہہ کے نکال دینا، اس کو بے ولایتی کہہ کے اپنی مرضی سے ولایت کا ایک ٹیسٹ رکھنا اور دوسرے کو اس کے اوپر تولنا، نہیں، یہ آپ کا اختیار نہیں کہ آپ سمجھے کہ کیا ولایت ہے۔ اگر ولایت سمجھیں تو آئمہ سے لیں، اور واقعاً چاہتے ہیں کہ صحیح ولایت، تو وہ امام یا آئمہ روایت دیں گے، بتائیں گے، یا ان کی روایت ہو یا ان کی حکایت ہو، تو ہم اس کو قبول کریں گے بنا۔ مولا کائنات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام رضا کی جو امامت شروع ہوئی وہ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد شروع ہوئی، اور وہ جب شروع ہوئی تو اس کی سب میں پہلی مخالفت نہ ہارون نے کری، نہ بنو امیہ نے کری، نہ بنو عباس نے کری، نہ دشمنوں نے کری، نہ بے دینوں نے کری، نہ ماننے والوں نے کی، سب میں پہلی مخالفت شیعوں نے اور خاندان کے افراد نے کری، اور اس کو اتنا سختی سے مخالفت کری، اتنی سختی سے، اچھا انہوں نے ایک اس پہ کہا جائے ایک ہیلہ بنایا، ایک عقیدہ بنایا جس کا اظہار، جیسے میں نے کہا نا کہ ولایت کا نام لے کے ہم زمانے کے اندر جو اپنے بھائیوں کو اور ہم عقیدہ لوگوں کو دین سے نکالتے ہیں، کوئی محراب و مسجد کے اندر دین کے نام پہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی اسلام کے نام پہ نکال رہا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں برادران میں تو وہ دوسروں کو کافر کہتے رہتے ہیں، وہی ہمارے ابھی تقریباً ایٹیٹیوڈ ہے، ہم اس میں ولایت کے معاملے میں آگے دوسروں کو ولایت سے نکالتے رہتے ہیں کہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں اگر وہ مانے گا تو صحیح ولایت ہی ہے ورنہ وہ ولایت ہی نہیں ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جس اسلام کو ہم مانتے ہیں اس کو مانو گے تو مسلمان ہو ورنہ کافر ہو، وہی ذہنیت یہاں بھی ہے ہمارے پاس بھی، اور یہ اس زمانے میں بھی تھی۔ پہلی جو مخالفت امام رضا کو جھیلنی پڑی اتنی سختی کے ساتھ، وہ کسی غیر کی نہیں تھی، بالکل سگے رشتہ داروں کی تھی، اور انہیں کیا ایک ہیلہ بنایا، ایک کیا قضیہ بنایا، انہوں نے کہا کیسے ممکن ہے کہ جس شخص کے جنازے کو بغداد کے پل پہ رکھا گیا وہ امام موسیٰ کاظم ہے، کون کہہ رہا ہے؟ سگے بھائی کے یا سگے چچا کے بیٹے یا سگے چچا یہ امام کی مخالفت کرتے ہیں۔ کہا کیوں؟ اور انہوں نے کیا اس کا ہیلہ بنایا؟ کہا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیرا گیا تو پروردگار نے عیسیٰ کو اپنی طرف بلا لیا، اور جو مخبر تھا یا خبر دینے والا تھا اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ جیسا کر دیا، تو لہذا پروردگار نے عیسیٰ کو تو بلا لیا، ان کی جگہ وہ جا کے سولی چڑھا جو عیسیٰ کی مخبری یا چغلی جس نے کی تھی۔ عیسیٰ سے افضل ہمارے مولا ہیں، کیسے ممکن ہے کہ امام موسیٰ کاظم شہید ہو جائیں؟ یقیناً خدا نے ان کو اوپر بلا لیا، اور یہ جو آدمی اس وقت شہید ہوا ہے یہ امام موسیٰ کاظم نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سگے امام رضا کے چچا اور چچزاد بھائی یہ باتیں کہہ رہے ہیں، کوئی دور کا آنے والا نہیں کہہ رہا، پڑوسی، دشمن یا اس امامت کو نہ ماننے والا نہیں، گھر کے خاندان کے افراد کہہ رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنا سخت جملہ۔ اچھا ان سے ایک دفعہ اعتراض کر کے پوچھا تو جا سکتا ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ جب کوئی اچھا عقیدہ لے کر آتا ہے ظاہراً، جیسے مولا کے مقابل پہ لا حکم الا للہ لائے تھے، کتنے مولا کے چاہنے والے جو لڑنے کے لیے آئے تھے انہوں نے مولا کی گردن پہ تلوار رکھ دی تھی، کیسی بات کر رہے ہو علی؟ یہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی دوسرا حکم نہیں ہے۔ مولا نے جملہ مولا کا تاریخ میں کہا نعرہ اچھا ہے، بات اچھی ہے، اس کے پیچھے عقائد یا اس کے پیچھے مقصد جو ہیں فاسدہ ہیں، مخالفت کی تھی، مولا نے کہا مقصد خراب ہے اس کے پیچھے، یہی ہمارے زمانے میں بھی ہو رہا ہے، کوئی فرق بدلا نہیں، زمانہ ویسے ہی چل رہا ہے۔ امام رضا کی مقابل پہ لے کر آئے وہ لوگ، وہ ان کے یعنی آئمہ کی اولادیں ہیں، یعنی امام موسیٰ کاظم کے بھائی اور بھتیجے اپنی بات کے مولا کے بارے میں لے کر آ رہے ہیں۔ ان سے کسی نے نہیں پوچھا کہ تم ایک شخص کے لیے جو کہ زندان میں شہید کیا گیا، اتنے عرصے سے اسیر تھا، اس کے لیے تم یہ لے کر آ رہے ہو کہ پروردگار نے انہیں آسمان پہ بلا لیا کیونکہ وہ عیسیٰ سے افضل ہیں، تو اس سے زیادہ حق امام حسین کا تھا کہ امام حسین کو جو ہے اوپر بلا لیا جاتا۔ وہاں تو مانتے ہو، وہاں تو قائل ہو، کسی نے نہیں کہا بیچ میں کھڑے ہو گئے، اور اکثریت جو تھی امام رضا کی مخالفت ہوئی، اور وہاں سے ایک فرقہ واقفیہ نکلا شیعت کے اندر سے، یعنی پہلی مخالفت امام کی اتنی شدت سے کہاں سے شروع ہوئی؟ گھر سے، کسی غیر نے نہیں کری، گھر والوں نے کری، سگے رشتہ دار، خونی رشتہ دار جنہیں کہا جائے، یعنی امامت جب بڑھتی ہے تو اس طرح اپنے ٹانگے یا اپنے جو ہے کھینچتے ہیں۔ اس مخالفت کے اندر امام رضا نے اتنی محنت، اتنی کاوش، اتنی تکودو۔ اچھا ہمارا
ہم ائمہ کو دیکھنے کا طریقہ علیحدہ ہے، کیونکہ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، مگر زمانے کے لوگوں کے حساب سے دیکھا جائے تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کے زمانے کے لوگ۔ مثلا اب میں بہت بھونڈی سی مثال ہے، اصولاً دینا بھی نہیں چاہتا اور نہ ہی ایسی دینی چاہیے۔ مثلا میں اسی رضویہ کا ہوں، یہیں پلا بڑا، انہی گلیوں میں کھیلا، کرکٹ بھی کھیلا کرتے تھے، سب کچھ کھیلیں، جو دنیا بھر کے بچے اس زمانے فزیکل گیم کھیلا کرتے تھے سارے کھیلیں۔ آج وہ دوست جسے کہا جائے بڑی مجبوری کے عالم میں تھوڑا سا وہ کرتے ہیں کہ کل تک تو ہم ابے تبے سے بات کرتے تھے اور بات چیت میں ہمارا ایک انداز تخاطب دوسرا تھا، اب مولوی ہو گئے تو کیا کریں؟ وہ اسٹیٹس ختم نہیں، وہ اسٹیٹس ختم نہیں ہوا، وہ تو کسی بھی مومن کے لیے ختم نہیں ہو سکتا، لیکن بے ادبی بدتمیزی چاہے امامہ ہو یا نہ ہو کسی کے اوپر، آپ اپنے بھائی کے لیے کسی عام دوست کے لیے وہ تب بھی نہیں استعمال کر سکتے۔ ایک زمانہ جاہلیت ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ ہے کہ جب آپ کالج میں اور اسکول میں ہوتے تو آپ ایک جسے کہا جائے کہ بچپنا تو نہیں خیر، لیکن کلنڈر پن جسے کہتے ہیں اس زمانے میں وہ بات علیحدہ ہے، لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے ہضم کرنا کہ اب ہمارا دوست اس طرح آ جائے۔ تو سوچیں کہ امام رضا کے ساتھ کے جو لوگ ہوں گے، سگا چچا داد بھائی، یہ تو میرا بھائی ہے، امام تو آپ لوگوں کے لیے، میں تو بچپن سے جانتا ہوں، میرے چچا بالفعل امام موسیٰ کاظم کا یہ بیٹا ہے، بچپن میں ہم نے ساتھ گزارا ہے، تو ان کو کس طرح قابل قبول ہوتا کہ یہ امامت جو امام رضا کے پاس چلی گئی ہمارے پاس کیوں نہیں آئی؟ بڑا اس زمانے میں تکلیف ہوتی تھی۔ میں اگر امام موسیٰ کاظم کے اس کو دیکھیں، اس دور میں بھی یہی تھا کہ امام موسیٰ کاظم بنے تو کتنا اختلاف کیا حضرت اسماعیل کی اولادوں نے، یہ کیسے ممکن ہے کہ امام موسیٰ کاظم امام بن جائیں، جبکہ بڑے بیٹے حضرت اسماعیل تھے اور امامت بڑے بیٹے کو ملتی ہے۔ کہیں کوئی ایسی روایت ہمارے پاس سے نہیں گزری کہ جو امام کا بڑا بیٹا ہوگا وہی جو امام ہوگا، نہیں، یہ تو خدا بنانے والا ہے، جس کو چنے گا خدا وہ امام ہوگا۔ یہ کہاں سے؟ لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی شروع میں یہی مخالفت جھیلنی پڑی، اور فرقہ اسماعیلیہ جو آج کے زمانے میں موجود ہیں، یا آپ بوہری برادران کو بولیں گے، اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو حضرت اسماعیل کی اولادوں کو ماننے والے ہیں، کہ انہوں نے پھر چھٹے امام کے بعد حضرت اسماعیل کی امامت کے قائل ہوئے اور ساتویں امام کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ساتویں امام کے بعد ان کی بعض اولادیں یا ان کے بھائیوں کی اولادوں نے امام رضا کو چھوڑ دیا، فرقہ واقفیہ کو شروع کیا۔ اسماعیلیہ بولیں، بوہریہ بولیں، واقفیہ بولیں، زیدیہ بولیں، یہ سب شیعت میں سے، اور اب بھی جتنے نکلیں گے وہ سب شیعت میں سے نکلیں گے، فرقے جتنے نکلنے ہیں وہ سب شیعت کے اندر سے نکل۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ روایتوں میں ہے کہ چھنا، جیسے ہمارے گھر کی عورتیں آٹا چھانتی ہیں اور اس میں آٹا نیچے پاس ہوتا رہتا ہے، اوپر بھوسا بچ جاتا ہے، تو کہتے ہیں ایسے آخری زمانے کے امام کے آخری لمحوں میں شیعت میں چھنا چلے گا، انتہائی خالص اور مخلص لوگ جو ہیں اس چھنے میں بچیں گے، باقی سب نیچے گرے آئیں گے، دین سے سب کے سب پھر جائیں گے، سب خارج ہو جائیں گے۔ لہذا نہ میرے پاس کوئی کرائٹیریا نہ کسی اور کے پاس کوئی کرائٹیریا ہے کہ میں کسی دوسرے کو سرٹیفکیٹ دوں کہ تم ولایت پہ ہو یا تم ولایت پہ نہیں ہو، نہ یہ میرا کام ہے نہ میرے اختیار میں۔ میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں اپنے دامن کو دیکھوں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں۔ ساتویں امام کی مخالفت، آٹھویں امام کی مخالفت، پھر امام کی محنت، کیونکہ میں نے کہا نا ٹائم زیادہ نہیں ہے اور مجھے اندازہ ہے کہ ٹائم تیزی سے گزرتا ہے جب اس قسم کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ساتویں امام کی محنت کا عالم یہ تھا، بس انتہا کیا تھی؟ بنو عباس کیوں آئے تھے خلیفہ بنے یا کیوں حکومت سنبھالی؟ چھٹے امام کا دور تھا جس زمانے میں ان لوگوں کی حکومت آئی، یعنی چھٹے امام کا دور دیکھیں تو آدھا جو ہے بنو امیہ اور آدھا بنو عباس کا۔ اس وقت انہوں نے یہی نعرہ لگایا تھا، ہم خون حسین کا انتقام لیں گے، جو حکومت اہل بیت کرام سے چھینی گئی ہے ان کو مقام دلائیں گے۔ خیر یہ تو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے نعرے ہی ہوتے ہیں، ہم بھی تو پاکستان میں اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ جو آدمی جتنا زور سے نعرہ لگاتا ہے اس کا مطلب ہے وہ چیز وہ دے گا ہی نہیں کسی بھی صورت میں۔ مثلا روٹی کپڑا اور مکان، 40 سال سے زیادہ نعرہ سنتے سنتے ہو گئے، ہم سے پہلے کا نعرہ تھا اور شاید ہمارے بعد تک رہے گا، نہ کسی کو روٹی ملی، نہ کپڑا ملا، نہ مکان ملا تھا، جو تھا وہ بھی چلا گیا۔ وہ کتنا مضبوطی سے لگایا اور کتنا قوم نے اس کو جو ہے خریدا اور لیا پاگلوں کی طرح، لیکن واقعاً احمق ہیں ایسے افراد۔ ہمیں منع کیا اس چیز کو کہ یہ جو نعرے ہیں ان کو سمجھو، سیاسی طور پہ احمق نہ بنو،
یہی تو حماقتیں تھیں جو ہمارے ائمہ اتنی تنہائی کی زندگی گزارتے رہے. مولا کائنات امام حسن مجتبیٰ، آپ زندگی دیکھیں کتنی تکلیفوں سے بھری ہے. خود مولا رضا صرف اپنی ثوابدید پہ جو مولا نے کام کیا اس کا نتیجہ تھا کہ حاکم وقت مامون کو یہ احساس ہوا کہ اگر میں نے ان کو اپنا داماد نہیں بنایا، وارث نہیں بنایا، تو ہماری زندگیاں مشکل میں پڑ جائیں گی. کیونکہ امام موسیٰ کاظم کی شہادت کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ مخالفت کرنے لگے تھے. تم تو دعویٰ کر رہے تھے کہ ان کے خاندان رسالت کو تم جو ہے یہ حکومت دو گے، تم نے تو ان کے نام پہ یہ حکومت حاصل کی ہے. پھر امام رضا کی محنتوں کا نتیجہ تھا کہ حاکم وقت مجبور ہوا کہ مولا رضا کو اپنا داماد بنائے. اور اس کے بعد نتیجہ کیا تھا؟ میں نے یہاں تو ہماری مسجد میں ہوتی رہتی بات چیت، تو ہم کرتے رہتے ہیں. امام ضامن کا بھی اسی زمانے سے چلا. اس زمانے میں جو سکہ بنایا گیا وہ حاکم وقت کے نام کے ساتھ ساتھ مولا کا جو ہے نام لکھا ہوتا تھا. اور اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی امام کا نام سکے پہ آتا تھا. اور اس سے پہلے کا دور جو تھا، اگر امام کا نام کسی کے پاس سے نکل آئے یا کسی کو پتہ چلے کہ ماننے والے، وہ تو آپ اور ہم جانتے کتنا سخت دور گزر چکا ہے کہ جب شیعہ اور سید خاموش ہو گئے، بالکل جسے کہنا کہ سائلنٹ ہو گئے، علیحدہ جو ہے کہا جائے کہ بالکل رپوشی میں چلے گئے، تو بڑا حاکم وقت پریشان ہوتا تھا. کہاں ہے بھئی آج کوئی مومن قتل نہیں کیا، کسی شیعہ کو نہیں مارا، کسی سید کو نہیں مارا، کہا ہے ہی نہیں. یہ کیسا مشکل کام ہے؟ جاؤ زمین پہ لکھو نعوذ باللہ علی فاطمہ حسن حسین، جس کا پاؤں ایک دفعہ ٹھٹک کے رک جائے سمجھ لو یہ علی کا چاہنے والا لیا ہے پکڑ کے. آپ سوچیں ان کی ٹیکنیکیں کیسی تھیں، وہ ہمیں جانتے تھے، ہماری رگ رگ سے واقف تھے. لیکن ہمارا قصور یہ کہ ہمیں دشمن کی رگ رگ سے نہیں جانتے. ہم تو بس اپنے نعروں کے شوقین ہیں اور اس میں ہم جو ہے اپنی زندگی کو پاس کرتے ہیں اور اسی طرح گزر جائیں گے. گو کہ مولا کائنات کے پیچھے نعرے کام نہیں کریں گے، انسان کو عمل چاہیے. اور مولا امام رضا کے بارے میں جو روایت خود مولا رضا نے کہی ہے، یعنی خود بیان کیا ہے کہ اگر کوئی میری زیارت کرے گا، یعنی امام رضا کی زندگی میں یا مرنے کے بعد، تو مولا رضا کہتے ہیں میں 3 موقعوں پہ اس کے کام آؤں گا. ایک موقع اس وقت کہ جب اس کے جو ہے منکر و نکیر قبر میں آئیں گے، دوسرا موقع جب اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور تیسرا موقع وہ پل صراط جو کہ 3000 سال کے برابر جس کی جو ہے مسافت ہے کا. ان 3 موقعوں پہ میں اس زائر کی مدد کو آؤں گا. یعنی کتنا سخت موقع ہوتا ہے کہ ہماری تابوت کو اٹھایا جائے، جنازے کو جا کے قبر میں جو ہے دفنا کے آ جائیں، ساری آل اولاد مال دنیا سب چھوڑ کے چلے آتے ہیں. کتنی دیر ہوتی ہے؟ میکسیمم ایک سورہ فاتحہ اور چند دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اور آخر میں ہم کسی تلقین پڑھنے والے سے وہ آخری دفعہ تلقین پڑھ رہا ہوتا ہے، اور پھر آدھے گھنٹے میکسیمم گھنٹہ بھر لگتا ہوگا، اس کے بعد واپسی. جس کے لیے پوری اپنی زندگی اس آدمی نے برباد کی، اولاد کے لیے، خاندان کے لیے، رشتہ داروں کے لیے کتنے دور دفنا کے چلے آتے ہیں. اس کے بعد مولا کائنات آتے ہیں، مولا رضا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. کب؟ جب منکر و نکیر ہماری قبر میں آ کے ہم سے سوالات کرنے لگتے ہیں. اس وقت مولا رضا کا وعدہ ہے، یہ مولا رضا کا وعدہ ہے کہ میں آؤں گا. بلکہ بعض روایتوں میں تو اب یہ روایت کی بات کر رہا ہوں میں، اس سے مقابلہ نہیں کر رہا، تقابل نہیں کر رہا. بعض موقعوں پہ روایت یہ ہے کہ امام رضا کی زیارت مولا حسین کی زیارت سے زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے. یعنی اب کہا جائے مولا امام حسین کا مقام اپنی جگہ، اگر ہم اس طرح تقابل کریں اور بولیں کہ مولا امام حسین کی زیارت اہم ہے اور مولا کائنات کی، دونوں کا بڑا فرق ہے. آپ دیکھیں مشی جو ہوتی ہے وہ مولا حسین کے حرم کی زیارت کے لیے ہوتی ہے، کتنی پبلک کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود کہا جاتا ہے روایتوں میں مولا رضا کی زیارت کی بعض دفعہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. پہلا موقع جب منکر و نکیر قبر میں آتے ہیں، دوسرا موقع جب ہمارے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا ہوتا ہے. پہلے تو آدمی اسی بات پہ گھبرا رہا ہوتا ہے کہ میرا نامہ اعمال آئے گا میرے سیدھے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں، کون سے میں آئے گا؟ سیدھے میں آئے تو قدرے اس کو اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں میرا کسی حد تک کچھ بہتر ہے. لیکن جس کو الٹے ہاتھ میں تھمایا جائے گا اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو کہ لو یہ تو سب برباد ہو گیا، جتنی زندگی میں نے جو کچھ بھی کیا. وہ کہ ہم انسان ہیں، ہماری استطاعت اتنی نہیں ہے کہ ہم شاید حق کے پروردگار کے مطابق عبادت کر سکیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہے گا اب یہ تو میرے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں، اب میرا کون مددگار ہوگا؟ تو مولا رضا مدد کو آئیں گے. اور آخری اور تیسرا موقع کا اس وقت جب آدمی پل صراط پہ چل رہا ہوگا،
تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک اور آگ سے زیادہ گرم وہ، اور انتہائی اندھیرا، جسے کہا جائے کہ بالکل ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے وہ کیفیت، اور نیچے جہنم دہک رہی ہوگی، شعلے بھڑک رہے ہوں گے، نظر آ رہا ہوگا ہمیں کہ نیچے کس قسم کا جو ہے ایک، اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم روایت نہیں کر سکتے، بولتے ہوئے بہت عجیب سا لگتا ہے۔ مثلا کوئی تندور میں جھانکے تو اندر سے کیسے آگ کے شعلے نکلتے ہیں، کیونکہ وہ دنیاوی آگ ہے، اتنی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم تھوڑی دیر نہیں جھانک سکتے۔ اور وہ سوچیں وہ جہنم، کہتے ہیں کہ اس آگ کو جو ہمارے اور آپ کے لیے استعمال ہوتی ہے، پروردگار نے 1000 مرتبہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کیا تو یہ آگ بنی ہے۔ اب سوچیں اس سے 1000 گنا زیادہ وہ تپش اور وہ جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ آگ، لیکن بس اس وقت جب ہوتا ہے تو میرا دل عجیب سا ہوتا ہے۔ ایک روایت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مطابق، یہ بھی علی ہیں اور ان کے جد بھی علی ہیں، یہ بھی رضا ہیں، ان کے جد بھی رضا ہیں، مرتضیٰ اسی رضا سے نکلا ہے۔ اور ان کے بارے میں جو ابھی ہمارے برادر شاعر سہیل شاہ صاحب نے پڑھا تھا کہ خدا ان کے ذریعے رضا بانٹ رہا ہے، یہ روایت کا جملہ ہے کہ مولا رضا کو رضا اس لیے کہا جاتا ہے کہ پروردگار نے ان کے ذریعے سے اپنی رضائیت کو رکھا۔ یہ روایت کا جملہ ہے جو کہ ہمارے شاعر و برادر خدا ان کے ان شعروں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، مولا رضا کی بارگاہ میں قبول کرے، ان کی محنتیں ہوتی ہیں، واقعاً ان کو خدا کی آتا ہے۔ یہ روایت کا جملہ ہے کہ اس لیے رضا قرار دیا کہ ان کے ذریعے سے خدا راضی ہوتا ہے۔ اور جو میں مولا کی روایت کرتا کہ جس وقت مومن کی بات کر رہا ہوں، مومن وہ میں تو اپنے بارے میں نہیں گمان کرتا کہ میں ایسا ہوں گا، لیکن واقعاً جو علی کی صحیح ولایت رکھتا ہے اور جب وہ پورے سراج سے گزر رہا ہوتا ہے، کتنا سخت پل ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، آنکھ سے زیادہ گرم۔ اب میں یہ جملہ روایت کا نہیں ہے، لیکن روایت میں جملہ کچھ اس قسم کا ہے کہ وہ بڑے اطمینان سے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ لفظ ایک ہماری اس زمانے میں بڑا ایک ورڈنگ استعمال ہوتی ہے وہ کہ اس کو معنی کے حساب سے بہت غلط کر دیا گیا۔ مثلا ملنگ، اس کے معنی زمانے کے حساب سے انتہائی میلا، کیچڑ، نہ نہانے والا، بالکل گندگی میں رہنے والا، شاید ہم نے یہ ملنگ شمار کر لیا جو ہمارے آج کے زمانے کے۔ لیکن ملنگ کسے کہتے ہیں؟ صحیح معنی میں ملنگ دیکھیں تو سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، میثم ہیں، یہ لوگ ہیں جو علی کی محبت میں اتنے غرق ہیں کہ انہیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کہاں جاتی ہے دنیا، کس کے پیچھے چل رہی ہے، کوئی نہیں۔ ملنگ اسے کہتے ہیں جو دنیا و معافیہ سے بالکل علیحدہ، اسے کوئی سروکار نہیں کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، میں علی کے عشق میں مبتلا ہوں بس۔ کہنے ایسا آدمی جو علی کی محبت رکھتا ہے اور بہت اطمینان سے چل رہا ہوتا ہے تو نیچے سے جہنم چیختی ہے، بندے خدا جلدی جاؤ، تم کیا اتنے اطمینان سے چل رہے ہو؟ تو وہ ایک دفعہ جھانک کے کہتا ہے تجھے کیا پریشانی ہے، میری مرضی، میں جا رہا ہوں آرام سے۔ کہا نہیں جلدی جاؤ، تمہاری وجہ سے مجھے مشکل ہے۔ تو مومن پوچھتا ہے تجھے کیا مشکل ہے جو میری وجہ سے؟ کہا تیرے دل میں جو علی کی ولایت ہے نا، اس کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ مثلا اگر علی کی ولایت ایک عام مومن کے دل میں ہے اور وہ پل صراط پہ چل رہا ہے تو جہنم چیختی کہ جلدی گزرو، تو سوچیں فرزند علی گزر رہا ہوگا کسی مومن کے ساتھ تو ممکن ہے کہ کوئی پریشانی اس کو آئے گی۔ اگر کسی نے میری زیارت میری زندگی میں یا میرے مرنے کے بعد کی تو اس سے 3 وعدے مولا رضا نے یہ ہر مومن سے کیے ہیں، لیکن اس کے لیے میں نے کہا نا دل تو چاہتا ہے کہ کافی دیر تک بات کی جائے، لیکن حالات زمانہ کو میں زیادہ بہتر نہیں سمجھتا، اور میری ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ مومن پہ واجب ہے کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کو دنیا کے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھیں۔ ہم اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہیں، ہمارا کام اس دنیا سے لینا دینا نہیں۔ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے حقوق کی بات نہ کریں، اپنے حقوق کی بات کریں، لیکن دنیاوی آگ میں اپنے آپ کو جو ہے ڈالیں بھی نہیں، بچا کے رکھیں۔ ہم مولا کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور مولا کے لیے ہی اس دنیا سے ہم نے گزر کے جانا ہے۔ ہمارا اول و آخر ہمارے ائمہ ہیں،
بس وہ جو ہمارے لیے اتنی صعوبت انہوں نے برداشت کری، یعنی مولا کائنات سے لے کے مولا امام حسن عسکری. اب میں بیچ میں کربلا بالکل آخری مسائل میں بیان کروں گا کہ کتنی صعوبتیں ان پاک ترین افراد نے ہمارے لیے برداشت کری. وہ اس لیے کہ ہم اس دنیا کے اندر جو ہے ان کا چارہ بن جائیں لوگوں کا؟ نہیں، ہم اپنے ائمہ کی ولایت کے ذمہ دار ہیں. اور ہم سب، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ہمارا فقہی مسئلہ ہے کہ ہم مرجع کو کہتے ہیں کہ نمائندہ امام زمان ہیں یا ان کے وہ نمائندے ہیں. وہ فقہ کے اندر ہیں، وہ اس چیز کے اندر ہے جو ہماری شریعت سے تعلق رکھتی ہے. وہ الا روایت یہ کہ ہر ہمارا چاہنے والا ہمارا نمائندہ ہے. ہم سب اس وقت نمائندہ امام زمان ہیں. تو سوچیں ہمارا عمل، ہمارا کریکٹر، ہمارا طرز فکر ایسا ہونا چاہیے نا جیسے امام زمان کا ہو. میں امام زمان کو ریپریزنٹ کروں تو میرے کردار کو دیکھ کے لوگ بولیں اچھا زمانے کا مولا ایسا ہوگا. اور اگر میری حرکتیں دیکھ کے لوگ بولیں امام زمان کا چاہنے والا ایسا ہوگا تو ان کا امام کیسا ہوگا؟ یہ تانا میری وجہ سے امام کو جائے گا یا ایک بہترین جملہ یا تعریفی جملہ میری وجہ سے امام کو جائے گا؟ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ائمہ کی زندگی میں کیا تھا. ان کے چاہنے والوں نے ان کے ساتھ صحیح سے جو حق تھا چاہنے کا وہ نہیں کیا. آج بھی وہی چل رہا ہے، آج بھی تقریباً ویسے ہی دستور ہے. ہم نعرہ تو بہت اچھا لگاتے ہیں، ہم بات تو بہت پیاری کرتے ہیں، کوشش تو بہت کرتے ہیں کہ ہم چیخ کے بتائیں کہ علی کے چاہنے والے ہیں. نہیں، زبان کا علی کو چاہنے والا نہیں چاہیے، نہیں ضرورت. ابو ذر کو کبھی نہیں چیختے سنا ہوگا کہ وہ علی کے چاہنے والے ہیں. میثم کو کبھی نہیں سنا ہوگا کہ وہ علی کے چاہنے والے ہیں. اگر امام رضا کے اصحاب کا تذکرہ کروں، کسی صحابی نے نہیں کہا ہوگا کہ وہ امام کے چاہنے والے ہیں. ان کا کریکٹر، ان کی بو، ان کی خوشبو بتاتی ہوگی امام رضا کے چاہنے والے ہیں. ہمارے کریکٹر ائمہ کو چاہیے. چیخنے والوں کی ضرورت ہوتی تو امیر شام سے زیادہ کس کے بعد لشکر تھا؟ بہترین لشکر تھا جس کو بالکل احساس نہیں شریعت کا. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں جب امام رضا کو اپنا داماد بنایا، آخری روایت اس کے بعد مصائب، تو ابھی امام کو اپنا داماد بنایا، مرض بلایا. اب ظاہر بات ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ شیعہ ہیں اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرے دربار میں بھی شیعہ ہیں. اب میں مولا کو بلا رہا ہوں تو مولا کے لیے جو اہتمام کروں گا کنیزوں کا، غلاموں کا، وہ میں کیسا کروں؟ تو اس نے اپنے ہی دربار سے ان شیعوں کو چنا کہ جو شیعہ عقیدے پہ، ائمہ پہ عقیدہ رکھتے تھے ان کو چنا. ان میں سے ایک کنیز کو چنا کہ بھئی تیرا کام ہے کہ جائے اور مولا رضا کی خدمت کرے، ہمارے داماد ہیں. اب وہ بعد میں آنے والی حکومت کے سربراہ ہیں اور جسے کہتے ہیں بالکل امام کو کھل کے حکومت ملی. تو اس کو جو ہے مامون کا سوچنا یہ تھا کہ چاہنے والی ہے تو ذرا محبت سے امام کی خدمت کرے گی. کہتے ہیں کہ جب وہ بھیجا گیا، مہینہ بھر لگا یا 1.5 مہینہ لگا، بھاگ کے واپسی آ گئی. مامون نے کہا تجھے کیا ہوا؟ کہا نہیں ہوا، وہاں نہیں رہوں گی مولا کے پاس. کہا کیوں؟ کہا نہیں ہے دربار میں رہوں گی، مولا کے پاس نہیں رہ سکتی. علی کی چاہنے والی کی بات کر رہا ہوں میں، کسی غیر کی بات نہیں کر رہا ہوں. کیا ہو گیا بندی خدا؟ کہا وہاں رہنا انتہائی قیامت ہے، مشکل ہے، مصیبت ہے، میں نہیں رہ سکتی وہاں پہ. کہا کیا ہو گیا؟ کہا جو سہولتیں مجھے یہاں دستیاب تھیں وہ ساری کی ساری وہاں بند ہیں. کہا رات کو جلدی سو جانا ہوتا ہے، نہ شراب کی محفل، نہ شباب کی محفل، نہ ناچنا، نہ گانا، کچھ بھی نہیں. اور اس سے زیادہ سخت تو یہ ہے، اس کا جملہ ہے روایت کے اندر، اس کا جملہ ہے. کہا یہ سب قابل برداشت ہے کہ میں نے شراب چھوڑ دوں یا یہ جلدی سو جاؤں، سب کچھ. وہ کنیز کہتی ہے سب میں مشکل مرحلہ یہ تھا کہ امام کے یہاں ایک مرد غلام اور ایک خاتون غلام یا کنیز ایسی تھی کہ جو سارے گھر کے نوکروں کو اور خادموں کو صبح فجر کے وقت اٹھا دیتے. کہا ابھی ہم سوئے ہیں اور صبح ہی صبح اٹھ جائیں. کہا مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، میں نہیں رہ سکتی. لہذا دوبارہ دربار میں آ گئی مامون کی خدمت کے لیے. شیعہ چاہنے والی، محبت کرنے والی، ہمیشہ حسین حسین کہنے والی، مولا رضا کا نام جپنے والی، مستقل کہنے والی. لیکن جب امام کے پاس اسے پریکٹیکلی طور پہ جانا پڑا تو اس نے کہا نہیں بھائی میں یہاں نہیں رہ سکتی، یہاں میری زندگی عذاب ہوئی ہے، مجھے دوبارہ تمہارے دربار میں آنا میرے لیے قابل قبول ہے. کون رات بھر جاگے گا، کون نماز شب کے لیے اٹھے، کون فجر کے وقت اٹھے؟ ارے مصیبت ہو گئی، زندگی گزارنا مشکل ہے. یہ امام رضا کے چاہنے والی جو اپنے آپ کو شیعہ کہتی ہے، اس کا حوال بتا رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ یہی احوال کچھ ہمارا بھی تاریخ میں بن رہا ہو کہ امام زمان آگے اچھی خاصی لائف گزر رہی تھی ہماری، بلا وجہ میں نعوذ باللہ. یہ میں جو جملہ کہہ رہا ہوں بعض دفعہ روایتوں میں ملتے ہیں کہ مومن زیادہ مخالفت کرے گا امام زمان کی. اچھی بھلی زندگی چل رہی تھی ہماری، یہ جو امام کا آنا وہ ہمارے لیے مشکل ہو گئی.
نہ آپ کوئی حرام کھا سکتے ہیں، نہ حرام لے سکتے ہیں، نہ حرام پی سکتے ہیں، نہ حرام کر سکتے ہیں. اتنی ساری سہولتیں تھیں، سب ختم ہو گئی. وہ سہولتیں ہم سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا نا بڑا مشکل کام ہے کسی بھی امام کے ساتھ رہنا اور امام کی اطاعت میں رہنا. اور امام رضا کے ساتھ بھی یہی مشکل پیش آئی جو میں نے مثال کی. اور نتیجہ کیا تھا؟ شہادت کا دو واقعات ملتے ہیں. ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام رضا کے زمانے میں جب امام ولی عہد ہے، دیکھا کہ مامون جو ہے وضو کر رہا ہے اور غلام جو ہے وضو کرا رہا ہے. دو طریقے ہیں وضو کرانے کے، ایک تو پانی ڈال رہا ہو، وہ بھی شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، لیکن وہاں تو باقاعدہ اس کو وضو کرایا جاتا ہے، منہ پہ پانی ڈال کے اس کا منہ جو ہے دھویا جا رہا ہے اور ہاتھوں پہ پانی ڈالا جا رہا ہے اور سر کا مسح کرایا جا رہا ہے. تو امام نے اس کو ٹوک دیا. دیکھیں امام نے نہ اس کو شراب پہ ٹوکا، نہ شباب پہ ٹوکا، نہ کسی اور چیز پہ ٹوکا. اس بات پہ ٹوک دیا کہ مامون یہ تم طریقہ ہے تمہارا وضو ہے نا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، شریعت کے بالکل خلاف ہے. اگر وضو کرنا ہے تم خود کرو، اپنے غلام کو ہٹاؤ. ایک وقت آگے ایک دم جسے کہ نا بہت زیادہ پیچ و تاب کھا کے رہ گیا، یہ کیا حرکت کر دی امام نے، مجھے میرے غلام کے سامنے ڈانٹ دیا. ایک روایت یہ ملتی ہے. اور ایک روایت ملتی ہے کہ دربار کے اندر ایک ایسا موقع آیا کہ مولا سے سوال پوچھا گیا، مولا نے جواب دیا، اس پہ مامون تلملا گیا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ کبھی مجھے غلام کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں، کبھی دربار میں آ کے میری تنبیہ کر دیتے ہیں. ارے میری زندگی مشکل کر دی، میں زمانے کا خلیفہ اور اس وقت کا میں جو رہبر ہوں، میرے آگے یہ بول رہے ہیں. کہ یہ دو واقعات تھے کہ جن کی وجہ سے امام کی شہادت کے اسباب بنے. اور شہادت کیسے؟ امام رضا کو جب بلایا گیا تو امام سمجھ گئے کہ اب میں نے کیسے جانا ہے اور کیسے آنا ہے. تو روایت یہ کہ جب مولا جانے لگے تو اپنے غلام کو بلایا، کہا دیکھو کچھ دیر بعد میں دوبارہ آؤں گا اور میں اس حالت میں ہوں گا کہ میرے جسم پہ لرزہ طاری ہوگا اور میرے چہرے کا رنگ بدل رہا ہوگا، میرے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے، لیکن خبردار میرے قریب نہیں آنا، نہ مجھے چھونا. میں اپنے کمرے میں چلا جاؤں گا اور میرے کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. منع کر دیا مولا نے. اور اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ مولا جو ہے دربار میں گئے مامون کے، تقریباً رات کا کھانا مولا کھا چکے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. تو مولا سے سامنے اس نے ایک تش رکھا جس میں انگور. کہا مولا میرے پاس کچھ انگور تحفے میں آئے تھے، انتہائی میٹھے اور بہترین انگور تھے، تو میں نے کہا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو امام نے جملہ کہہ دیا اس وقت، کہا کہ اس دنیا کے انگوروں سے کہیں زیادہ پر لطف اور پر کیف اور مزیدار جنت کے ہیں. تو ایک دفعہ جھینپ گیا، وہ سمجھ گیا. اس نے کہا مولا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مجھے کچھ جملہ بولنا ہے، یا اگر میں عام سلیسی زبان میں کہوں کہ تانا دے رہے ہیں. تو اس نے ایک دفعہ امام رضا کے سامنے سے ایک انگور اٹھا کے خود کھایا. مولا دیکھیں بڑے مزیدار ہیں. روایت ہے کہ مولا نے 2 انگور کے خوشے اٹھائے اور ایک دفعہ اٹھانے کے بعد کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بس مامون نے کہا مولا یہ کون سا طریقہ ہے کھانا کھانے کا؟ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، کوئی اور دعا جو کھانے کی ہے وہ پڑھی جاتی ہے، یہ کون سی دعا ہے کہ آپ اس وقت جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں؟ بہرحال مولا نے وہ 2 کھانے تھے انگور کے دانے خوشے. کہتے ہیں کہ مولا کی حالت خراب ہوئی، مولا اٹھ کے جانے لگے. تو مامون نے کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے آپ کے لیے تو اور منگائے. کہا وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھیجنا چاہتا تھا. اور روایت ہے کہ جب پھر امام گھر میں آئے تو چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، ہاتھوں پہ لرزہ ہے اور پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں. بڑا خادم کا غلام کا دل چاہا کہ جاؤں اور جا کے مولا کے ہاتھ تھام لوں. کہا بس مجھے مولا کی نصیحت یاد آ گئی، میں خاموش ہو گیا. اور کہتے ہیں اس کے بعد بس میں نے دیکھا مولا اپنے کمرے میں چلے گئے. تھوڑی دیر تو معاملہ ٹھیک رہے. پھر وہ غلام کہتا ہے کچھ دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اندر کوئی موجود ہے، رو رہا ہے. کہاں بس اب مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، دروازہ کھول کے اندر کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ جو ہے قبر کے سرانے بیٹھا ہے یا میت کے سرانے بیٹھا ہے. غسل و کفن مولا کو دیا جا چکا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اسی نے دیا ہے. تو ایک دفعہ غلام نے پوچھا کہ بندے خدا تم کون ہو؟ تو کہا غلام تیرا آج سے آقا میں ہوں، میں اس غریب کا بیٹا محمد تقی ہوں. اور اس کے بعد مولا نے رونا شروع کیا. کہا جا کے مامون کو بتا دو کہ امام کی شہادت ہو گئی اور امام کا جنازہ لے کے جائیں. اب یہاں ایک روایت اور ہے، کہتے ہیں مولا 2 سال پہلے مرض تشریف لائے تھے. اور جب 2 سال پہلے تشریف لائے تھے تو جب مدینے سے جانے لگے تو امام محمد تقی بہت چھوٹے تھے. یعنی جب امام رخصت ہونے جا رہے تھے یا مولا کے رخصت کا وقت قریب تھا تو امام محمد تقی اپنے جد رسول خدا کی قبر کے چاروں طرف طواف کرتے ہیں. طواف کرنے کے بعد اپنا عمامہ اتارتے ہیں، نانا کی قبر سے مٹی سر پہ ڈالتے ہیں اور رونا شروع کرتے ہیں.
بس جب مولا رضا نے دیکھا کہا بیٹا محمد تقی یہ کون سا طریقہ ہے؟ کہا بابا مجھے پتہ ہے، مجھے آثار یتیمی نظر آ رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ ہاں اب جو جا رہے ہیں آپ میں یتیم ہو رہا ہوں، بس میں یہاں عرض کروں گا مولا یہ یتیمی کیسی کہ آپ کے سامنے بابا بھی موجود ہیں، آپ مدینے سے مرز پہنچ کے اپنے بابا کو غسل و کفن بھی دیتے ہیں، گریہ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک شہید ایسا ہے کہ جو خیمے کے باہر شہید ہوا ہوا ہے اور خیمے کے اندر بیٹا ہے لیکن اجازت نہیں کہ اپنے بابا کو غسل و کفن دے۔ اور مولا امام محمد تقی نے آپ کی صرف رخصتی کے موقع پہ، مطلب یہ رخصتی اطمینان سے گھر میں ہوئی تھی، بیویاں ملی، گھر کی خواتین سے بھی ملاقات ہوئی، بیٹیوں نے بھی الوداع کیا، بہنوں نے بھی الوداع کیا اتنے اطمینان سے، لیکن مولا ایک وقت ایسا تھا مولا حسین کا جب آخری رخصت کر کے مولا چلے ہیں کہ روایت یہ ہے کہ مولا نے اپنے ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور ایک دفعہ ایڑ لگا کے اپنے ذوالجناح سے کہتے ہیں چلو ذوالجناح بس یہ میرا اور تیرا آخری سفر ہے، بھئی ایڑ لگانا تھی، ذوالجناح اپنی جگہ رکا رہا، مولا نے کان میں کہا اے اسپِ وفادار تو صبح سے ساتھ ہے میرے، یہ آخری سفر ہے، بلکہ اگر وہ مجھ سے کہے تو میں کہوں گا آخری نہیں یہ آدھا سفر ہے ذوالجناح، تجھے صرف مولا حسین کو لے کر جانا ہے، ارے واپسی تو نہیں لے کر آئے گا۔ لیکن جو علماء بیان کرتے ہیں میں وہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ ذوالجناح نے اپنی گردن کو سر کو بلند کیا، مولا حسین کی طرف دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور ایک دفعہ اپنے پیروں کی طرف دیکھنا شروع کیا، بس جب اس نے دیکھا تو مولا نے دیکھا کہ سکینہ جو ہے سموں سے لپٹی ہوئی ہے اور اپنے ذوالجناح سے کہہ رہی ہے اے ذوالجناح میرے بابا کو نہیں لے کے جا، مولا آپ کے بابا ابھی 2 سال بعد شہید ہوں گے، تب آپ نے اپنا امامہ اتارا، اپنے سر پہ مٹی ڈالی، اپنے بابا کے لیے گریہ شروع کیا۔ یہ سکینہ تو وہ ہے جو صبح سے لاشیں دیکھ رہی ہے کہ جو مقتل جاتا ہے واپسی نہیں آتا۔ مولا ذوالجناح سے اترتے ہیں، سکینہ کو جدا کیا، اپنی گود میں رکھا، کہا بیٹی سکینہ ہم جاتے ہیں پانی لے کر آئیں گے تمہارے لیے، اتنا سننا تھا، کہا نہیں بابا جو گیا صبح میرا چچا عباس یہی کہہ کر گیا تھا بیٹی سکینہ پانی لے کر آتے ہیں، واپسی نہیں آیا، بابا مجھے پتا ہے کہ واپسی نہیں آئیں گے۔ ایک روایت یہ کہتی ہے اس وقت بابا نے کہا بیٹی سے بیٹی کیا چاہتی ہو، اور وہ روایت یہ کہ جناب سکینہ نے ننھی مٹھی آگے کری اور آگے کرنا تھا، کھولنے کے بعد پتہ چلا تو ننھی بالیاں جناب سکینہ کے ہاتھ میں، کہا بابا بالیاں پہناؤ، بالیاں پہنائی، سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرو، شفقت سے ہاتھ پھیرا، کہا بابا میرے گال پہ بوسہ لو، حسین نے لپٹا کے سکینہ کو پیار کیا، حسین ہے، کہا بیٹی کیوں، کہا بابا مجھے پتا ہے آپ کے بعد نہ یہ بالیاں ہوں گی نہ کوئی سر میں ہاتھ پھیرے گا، ارے رخساروں پہ تماچے مارے جائیں گے۔ ایک روایت کہتے ہیں باپ بیٹی کا جب یہ ملنا ہوا تو سکینہ اپنے بابا کی گود میں بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، بس یہ نیند شاید چند سیکنڈوں یا چند منٹ کی تھی کہ ایک دفعہ ہڑبڑا کے اٹھی اور اپنے بابا کی گود سے اتر کے کہتی ہیں اچھا بابا خدا حافظ۔ اب حسین پریشان زمانے کا مولا ہے، کہا بیٹی ابھی تک تو تم مجھے روک رہی تھی کہ بابا نہ جاؤ، یہ اچانک مجھے خدا حافظ کر رہی ہو، کہا بابا جب میری آنکھ لگی، ارے میں نے خواب میں اپنی دادی زہرا کو دیکھا، میری دادی مجھ سے کہتی ہے سکینہ ارے میرے بیٹے حسین کو اجازت دے دو، ارے جس کام کے لیے میں نے حسین کو پالا ارے وہ کام انجام۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ انْقَلَبَ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ اس مجلس عذاب کا تو یہ واسطہ ہے کہ جتنے بھی مومنین و مومنات اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما، بالخصوص اس مجلس یہ مجلس جن لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے مرحومین کے لیے، ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اور کہتے ہیں کہ 14 ختم القرآن کا ثواب، 1000 مرتبہ سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ مزمل، روزانہ 2 رکعت نماز، ہدیہ مرحومین، صدقہ اور ہر شب جمعہ فاتحہ خوانی، مرحوم مومنین کی نیابت میں زیارت مقامات مقدسہ انجمن کی جانب سے جو بھی کار خیر انجام دیے گئے ہیں ان تمام کا ثواب جو ہے، اور اس مجلس شہادت کا ثواب تمام شہدائے ملت جعفریہ کے اور ان تمام مرحومین کو جن کے نام دیے گئے ہیں، بالخصوص سید حسن احمد رضوی ابن سید علی احمد،
سید بابر حسن ابن سید علی احمد، سید بادشاہ حسین رضوی ابن سید ہادی حسین، سیدہ کنیز علی زیدی بنت سید محمد تقی، سیدہ سیما رضوی بنت بادشاہ حسین رضوی، سیدہ تبسم رضوی بنت سید بادشاہ حسین رضوی، انسیہ بانو بنت محمد اسماعیل، شمع پروین بنت سید ابن مصطفیٰ نقوی، نور جہاں بیگم بنت امیر حسین عابدی، جعفر رضا نقوی ابن باقر حسین، نبی حسن زیدی ابن نوروز حسین زیدی، شمیم فاطمہ بنت ثاقب حسین، محمد عباس ابن مشتاق حسین، اور سید مہتاب حسین رضوی ابن سید افضال حسین، اور آج جو نوحہ خان کو اور سوز خان جناب ماسٹر غلام عباس صاحب کو بھی سورہ فاتحہ میں شامل فرما لیں، اور تمام مومنین مومنات جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں اور تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگار ان تمام سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، جو چیزیں تلاوت کی گئی ہیں، جو زیارتیں کی گئی ہیں، دعائیں پڑھی گئی ہیں، جو نمازیں پڑھی گئی ہیں، ان تمام کا جو اجر و ثواب جن مرحومین کے لیے کیا گیا ان تمام کی روح اور قبروں سے متصل فرما۔ ان تمام مرحومین کو شفاعت اہل بیت عطا فرما۔ پروردگار ان تمام مرحومین کی بردک کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ان تمام کو مولا حسین کے سائے میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ان تمام مصائب کا انتقام لینے والے اپنے ولی برحق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔